یہ دلیل ہے ہماری الحمدللہ کہ انبیاء کرام زندہ ہیں، جسمانی طور پر بھی وہاں پیچھے تھے، روحانی طور پر بھی نماز اسی لیے پڑھی جاتی ہے۔ نماز بغیر روح کے، روح والا آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس میں جسمانی حرکت بھی ہونی چاہیے، جسم بھی ہونا چاہیے اور روح بھی ہونا چاہیے۔ وہ تمام انبیاء نے صف بصف کھڑے ہو کر سرکار کی امامت میں مقتدی بن کر نماز ادا کی۔ بس آخر کے اندر یہ کہنا میرے دوستوں، کچھ بھی کہو، میلاد کی خوشی مناؤ۔ میرے پاس بے شمار واقعات کی کتابیں ہیں، اللہ اکبر، کہ جنہوں نے میلاد بنایا نا پھل گیا۔ ایک بہت بڑے بزرگ، نزہۃ الواعظین کے اندر ایک بیان ہے، بہت ہی مختصر کرنا طویل ہے، مدینہ پاک میں بہت بڑے بزرگ کئی سو سال پہلے، وہ تاجر تھے لیکن اپنی انکم کا جو پروفٹ ہوتا تھا نا وہ الگ رکھتے تھے، خرچ نہیں کرتے تھے۔ ہم لوگ تو، ہماری بات تو اور ہے نا، جو کماتے ہیں وہ ڈزنی لینڈ میں ضائع کر دیتے ہیں نا، ہاں ڈزنی لینڈ پورا دیکھتے، ہاں بھائی 3000 ڈالر، 30,000 ڈالر ہو گئے، 25، چلو بچوں کہاں چلنا ہے، ڈزنی لینڈ۔ تب یار ان کو دیتے اور برباد کرتے ہو، پھر کہتے ہو ہم اسراف نہیں کرتے، یہ ڈبل گناہ ہے۔ کبھی تم نے میلاد کے لیے بھی 10 روپے کوئی مانگے نا، بھائی میلاد کے لیے 100 روپے دو، نکلیں گے ہی نہیں بھائی، اور وہ نعت خان آ جائے تو اس کو ہزاروں لاکھوں روپے دے کے ڈالروں میں، ابھی آئیں گے دیکھنا تم جشن، اوہ دے دو گے یار۔ دین کے بچے بے پڑھے رہ رہے ہیں ہمارے، کتنا مسلک کا نقصان ہے کہ دین کے مدارس میں لوگ بچے علم حاصل کرنے سے بچ رہے ہیں بیچارے، کیوں کھانے پینے کوئی نہیں تو وہ علم کیا حاصل کریں گے بیچارے۔ تم لوگ سپورٹ کرو، سال میں خرچہ نکالتے ہو نا تو کم سے کم 1 نہیں تو 2% یہ نیت کرو آج کے بعد، 2% میلاد پر اور 2% ان غریب طلباء پر، میرے دین کے، میرے مسلک کے جو وہاں مدارس میں، اور مدارس کا ایڈریس پر نا مجھ سے پوچھ لینا، میں آپ کو بہت سارے مدارس بتاؤں گا جو ہے ضرورت وہاں، الحمدللہ کامیاب ہو جاؤ گے مرنے کے بعد۔ اس لیے کہ وہ بندہ جو تھا نا، ابراہیم نام کا تھے بزرگ، بڑے متقی پرہیزگار، اتنے نیک، دونوں میاں بیوی جن کا جواب نہیں، بس، اور سال میں وہ اپنا خرچ جو کماتے تھے وہ میلاد پر سب کو دعوت دے کر اور جشن منا کر کرتے تھے۔ ایک ان کا بس وتیرہ تھا، نیت بھی تھی، اللہ آج بھی ہم نیت کریں گے۔ اب وہ ہوا کیا، ان کا وصال ہو گیا تو انہوں نے وصیت کی، یار یہ لے کچھ درہم میرے بچے ہیں، میرے بیٹے ایسی جگہ خرچ کر جہاں مجھے فائدہ ہو، میں مروں نا تو مجھے اللہ اس کا صدقہ جاریہ کر دے۔ جناب وہ مر گئے، انتقال کر گئے۔ اب وہ بچہ سوچ رہا کیا کروں یار، کون سا کروں عمل کہ میرے باپ کو فائدہ ہو۔ اس نے کہا میں عالموں سے پوچھتا ہوں۔ اس نے 7 عالم چنے، سننا کتنے، 7 عالم چنے، ایک کے پاس گیا، اس نے کہا ارے مسجد میں دے ڈبل ثواب، دوسرے کے پاس ارے بھائی مدرسہ ہے نا یہاں دے ڈبل ثواب، ٹھیک، آگے ارے بھائی سبیل بنا، پانی کی بہت ضرورت ہے، تیسرے کے پاس گیا نہر بنا لے، چوتھے کے پاس یہ بنا دے، 7ویں کے پاس گیا، اس نے کہا بیٹا درخت بنا اور صحرا بنا مہمانوں اس کے لیے، مسافروں کے لیے، بہت اللہ جنت میں گھر بنائے گا ان کا۔ جو گھر آیا تو بولا یار 7 کے اسٹیٹمنٹ مختلف ہیں، کروں کیا، سو گیا، قسمت جاگی، خواب میں حشر کا منظر تھا، دیکھتا ایک نور والی جگہ پر، واہ، فرشتوں سے پوچھتا کیا، بولے جا کے دیکھنا حوض کوثر ہے وہاں پہنچتا، حوض کوثر ہے، وہ بڑی بڑی بزرگ سفید لباس میں بیویاں موجود ہیں، اللہ کی نیک بندی ہے، اور ایک بیوی اور 3-4 بیویاں تخت پہ بیٹھی ہیں۔ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے، بولے یہ جانتا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی شہزادی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، یہ حضرت عائشہ، سب مختلف قسم کی جہاں بیویاں تھیں، رابعہ بصری، بڑے بڑی بزرگ اور اولیاء اللہ بھی وہاں موجود تھی۔ واہ، آگے گیا تو ایک تخت، روشن تخت پہ ایک عظیم ہستی جلوہ گر تھی، واہ نور ہی نور، کہنا یہ کون ہے، بولے یہی تو ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شافع محشر یہی تو ہیں، یہی تو اللہ کے حبیب۔ اللہ آس پاس دیکھتا ہے تو ابوبکر صدیق، عمر فاروق، مولا علی، عثمان غنی اور جتنے اولیاء کرام غوث اعظم سے لے کر سارے جمع ہیں۔ اس کونے میں وہ دیکھتا ہے اس کا باپ بیٹھا ہے، اس عورتوں میں دیکھتا ہے اس کی ماں بیٹھی ہے، بتا یار یہ میری ماں یہاں بیٹھی، چاہتا قریب جا کے بج سے پوچھتا ابا جی سننا بھائی، اللہ اکبر۔ یہ صرف اصلاح کے لیے، ہمیں سمجھنے کے لیے، میلاد، ہم میلادی ہیں نا، ہم میلادی ہم جانتے ہیں، باقیوں سے کیا گلہ ہمیں، کیونکہ کل بفضل اللہ فلیفرحوا، میں نے آیت پڑھی نا، کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، خوشی مناؤ جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے۔ تو بھائی تم اس سے لشتے کیوں سامنے والے سے، وہ 10 بات کرے، او بھائی بات یہ ہے کہ تجھے اس آیات کے اندر فضل اللہ کا اور رحمت تجھے نظر نہیں آئی نا، تیری سمجھ میں نہیں آئی ہے، ہماری سمجھ میں آ گئی، ہم اللہ کے حبیب کو مانتے ہیں، یہ ہمارے نصیب میں سنیوں کے کہ ہم مناتے ہیں میلاد، تو نہ منا بھائی، تیرے نصیب میں نہیں ہے، تو کیوں الجھتا ہے، الجھنے کی ضرورت ہی نہیں، سیدھا سا سمپل سا فارمولہ ہے۔ اب دیکھو نا وہ بندے جاتا ہے باپ کے پاس، ابا جی آپ تو بڑے نیک بندے تھے لیکن مجھے نہیں پتا کہ اتنا بڑا مرتبہ ملے گا کہ صحبت مصطفیٰ علیہ السلام، صحابہ کی صحبت، اولیاء کی صحبت آپ کو مل جائے گی۔ کہتا بیٹا وہ نیک عمل اپنی جگہ ہیں، وہ تو بالکل بے شک سب کو کرنا چاہیے،
متقی اپنی جگہ تھا، لیکن اللہ نے مجھ میاں بی بی کو دونوں کو کون سے ثمر کا جواب دیا؟ تم ہر سال نکالتے تھے نا میلاد مصطفیٰ کے لیے اپنا الگ خرچہ، اللہ نے اس میلاد منانے کا ہمیں مغفرت کا پروانہ بھی دیا اور جنت میں محل بنانے کا ہمیں اندیا بھی دیا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، کیا خوبصورت کسی نے کہا کہ جس مسلمان کے گھر عید میلاد ہو، اپنے گھروں میں میلاد سجاؤ پورے مہینے، سبحان اللہ، نکھر جاؤ گے، بکھر جاؤ گے، ہر بیماری دور ہوگی، برکتیں آئیں گی، اولاد نہیں ہے اولاد ہوگی، اللہ اگر جادو ٹونے جو پریشان ہو سب ختم ہو جائے گا، رزق کی برکتیں آئیں گی پورا سال۔ جو میلاد کہ جس مسلمان کے گھر عید میلاد ہو، اس مسلمان کی قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے، جزاک اللہ۔